کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. کرونا کے دنوں میں نے ان کو سننا شروع کیا تھا، لیکن پہلے لوگوں نے سنا ہی ہوا تھا کہ اس طرح بھی بندہ ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، صحابہ کے خلاف بول رہا ہے. اس طرح میں بھی کلپس دیکھتا تھا. میں نے آگے فارورڈ میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، اس پہ غور ہی نہیں کیا، فوکس نہیں کیا. پھر آہستہ آہستہ دوبارہ جب ویڈیو سامنے آئی تو سننی شروع کی تو بڑا اٹریکٹ ہوا میں علی بھائی کی طرف. ان کے دم پہ پہنچ رکھ لیا علی بھائی. ہاں اصل مسئلہ یہ ہے. اچھا، جب آپس میں ان دونوں کی لڑائی ہوئی، دونوں نے اپنے دلائل دیے تو آپ کو پتا چلا کہ دلائل میں علی بھائی سب سے آگے الحمدللہ. پھر وہ علی بھائی بھی ایک بات کرتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ کرتے ہیں. یہی بات مجھے مولوی نے کی تھا. اللہ اکبر. تو میں بہت حیران ہوا کہ یہ اس طرح کے لوگ، اہل حدیث لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو اگر عقیدہ کسی کا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے بیچ میں سے ایک بات یہ پکڑ لی جو ہماری ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، کیا نام ہے اس کا، اہل سنت پاک اہل سنت کہتے ہیں. وہ دیکھیں علی بھائی، آپ تو کہتے ہیں علی بھائی کہتے ہیں مسلم ہے، تو انہوں نے اس کا نام اہل سنت کیوں رکھا ہوا. یہ ان کے پاس آگے بات رہی کہ اہل سنت وال جماعت تو ایک منہج ہے نا، فرقہ تھوڑی ہے. جی ایسے ہی ہے. اس میں میرے کچھ دوست ہیں جو عمران خان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں، لیکن جو غلط بات ہے اس کو غلط کہنا چاہیے. میرے خیال ہے جس کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کی جو بھی غلط بات ہے اس کو غلط کہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کیا نام ہے بھیا؟ دانش بلال. دانش بلال ساہیوال. جی ماشاءاللہ جی. ویلکم جی دانش بھائی. جزاک اللہ جزاک. جہلم اکیڈمی میں آپ کو ویلکم. شکریہ. صحت ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. عید کیسی گزری؟ بہت اچھی الحمدللہ، ماشاءاللہ اللہ کا شکر. اور نکلے کب؟ میں ایکچولی میں اپنی فیملی کے ساتھ نکلا ہوا تھا ادھر ناردرن ایریاز کی سائڈ پر، تو وہاں سے واپسی پہ رات کو میں نے جہلم اسٹے کیا ہے، تو آج میں ادھر اکیلا آیا ہوں. اچھا جی. جی سر. ناردرن ایریا پہ نکلے ہوئے تھے اور آپ نے کہا کہ چلو اسی دفعہ ہو بھی جائے. انشاءاللہ. جی روم شوم لیا یہاں پہ جی ہوٹل؟ ہاں جی. صحیح ہو گیا. اچھا پہلے تو یہ بتائیں آپ کا جو گھر سے مسلک یا فرقہ وہ کیا تھا؟ اہل حدیث فرقہ. اہل حدیث تھا. اہل حدیث تھا. ٹھیک ہو گیا. اب الحمدللہ مسلمان. ماشاءاللہ. اور اہل حدیث تو پہلے سے ہی چیمپئن تھے. ہاں جی. تو عید کے تو چیمپئن ہے. ہاں وہ تو سب ایسے ہی چیمپئن ہے. ہاں جی ایسے ہی. پھر انجینئر صاحب کا تعارف کب ہوا، کیسے ہوا؟ کرونا کے دنوں میں نے ان کو سننا شروع کیا تھا، لیکن پہلے لوگوں نے سنا ہی ہوا تھا کہ اس طرح کوئی بندہ ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، صحابہ کے خلاف بول رہا ہے. اس طرح میں بھی کلپس دیکھتا تھا. میں نے آگے فارورڈ میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، اس پہ غور ہی نہیں کیا، فوکس نہیں کیا. پھر آہستہ آہستہ دوبارہ جب ویڈیو سامنے آئی تو سننی شروع کی تو بڑا اٹریکٹ ہوا میں علی بھائی کی طرف. پھر میں نے آگے سننا شروع کیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی کی ویڈیو سامنے آئی، کیا تاثر پایا دیکھ کے ویڈیوز؟ کیا ہوا؟ مطلب یہ ہر بات وہ جو ہے نا قرآن اور حدیث کے سے کر رہے تھے. اور یہ حدیث تو کہہ رہے تھے کہ یہ فطرہ ہے. اس وقت آپ کے دماغ میں ان کی باتیں نہیں آئی؟ نہیں، کبھی میں نے ان کے علماء کو سنا بھی نہیں ہوا تھا پہلے بھی کبھی. بس یہ تھا کہ شروع سے گھر میں اہل حدیث ہیں، توحید ہماری اچھی ہے. باقی ہم بریلوی دیوبندیوں کو دیکھتے تھے نا، ان کا بس یہی تھا کہ وہ مزار پہ جاتے ہیں، قبریں پکی ہیں ان کی، تو ہم ان کی طرف کبھی اٹریکٹ ہی نہیں ہوئے. کبھی اس طرف نہ ان کی مسجد میں طرح جائے، کبھی جمعہ سنا، ہمیشہ سے اہل حدیث میں جاتے رہے. ٹھیک ہو گیا. بس نماز وغیرہ پڑھ لی ادھر کبھی جا کے ان کی مسجد میں جا کے، تو بس جی. انجینئر صاحب کا جو پہلا تعارف جی جی کیسا رہا؟ کیا چیز اچھی لگی؟ کس چیز نے آپ کو اٹریکٹ کیا؟ بہت اٹریکٹ ہوا. اس کی ہر بات جو تھی نا وہ قرآن اور سنت کے مطابق، ہر چیز جس چیز کا حوالہ دیکھوں وہ ہر آیت کا ترجمہ وہ کوٹ کرتے تھے. یہ سب سے اچھی بات مجھے لگی. ٹھیک ہوگا. پھر جس چیز کو میں نے آگے بھی بتانا، ان کو بھی یہی بتانا کہ وہ قرآن اور حدیث سے بات کریں. ہر چیز جو ہے نا وہ کوٹ کی ہوتی ہے انہوں نے. اچھا اس سے پہلے جو آپ اہل حدیث مکتبہ فکر میں تھے، آپ کے مائنڈ میں اس وقت یہ کیا چیز تھی؟ یہ چیز تھی کہ بھی یہ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث سے کرتے ہیں؟ نہیں، کبھی میں نے ان کو سنا ہی نہیں تھا اتنا. ہمیشہ میں حدیث میں سنتا. جمعہ تو پڑھتے ہی ہوگے نا؟ میں نے ان کے پیچھے کبھی آج تک نہیں پڑھا تھا. اچھا. ابھی بھی نہیں پڑھا کبھی. ہمیشہ اہل حدیث کے پیچھے ہی پڑھا ہے. میں اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں. جی اہل حدیث کے پیچھے جمعہ پڑھا ہے ہمیشہ سے. میں اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ ان کے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہی صحیح کرتے ہیں باتیں، یہی قرآن اور حدیث کے مطابق. پھر وہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق کرتے ہیں، انجینئر بھی قرآن و حدیث کے مطابق کر رہے ہیں. ان کے دم پہ پہنچ رکھ لیا علی بھائی نے. ہاں اصل مسئلہ یہ ہے. اچھا جب آپس میں ان دونوں کی لڑائی ہوئی، دونوں نے اپنے دلائل دیے تو آپ کو پتا چلا کہ دلائل میں علی بھائی سب سے آگے الحمدللہ. ٹھیک ٹھیک. قرآن حدیث سب سے آگے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اب آپ کے جو گھر والے تھے جی وہ تو آپ نے بتایا سارے اہل حدیث تھے. ہاں جی.
انہوں نے کوئی مزاحمت آپ کو یہ کہا ہو کہ یار اے بندہ نہیں ٹھیک ہوتا نا, بڑے بڑے عالم دین یہ جو مولوی محلے کے ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں تیرا پتر غلط پاسے لگ گیا. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوا تھا, بالکل ایسے ہی ہوا تھا. فیس بک پہ ویڈیو شیئر کرنی شروع کی میں نے, تو جو میں اہل حدیث کی مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے, بچپن سے جہاں جا رہا ہوں, جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے میرے ابو کو کہا جی اس طرح آپ کا بیٹا جو ہے وہ غلط کاموں میں پڑ گیا تو اس کو منع کریں. پھر ابو نے میرے سے بات کی کہ اس طرح سے آپ جو ہے نا اس بندے کو سنتے ہو, یہ گمراہ بندہ ہے, اس طرح سے مولویوں نے بھی ہمیں بتایا. میں نے کہا آپ نے کبھی سنا ہے اس کو؟ کہتے نہیں سنا. پھر میں نے ان کو سنانا بھی شروع کیا آہستہ آہستہ. پھر وہ اس طرح مائل بھی ہوئے تھے, لیکن پھر بیچ میں جب انہوں نے دیکھا مولویوں نے, پھر انہوں نے کوئی بات ابو کر دی اس طرح سے کہ نہیں جی اس طرح کی بات نہیں ہے, یہ غلط باتیں کر رہا ہے. تو پھر وہ ابو میرے خلاف, اچھا کہ آپ کیوں سننا شروع ہو گئے اس کو, کیوں کرتے ہو اس کو, اس سے پیچھے ہٹ جاؤ, مولویوں کے ساتھ کیوں پنگے, کیونکہ پھر میں مولویوں کے ساتھ بحث کرنی شروع ہو گیا تھا ہر بات میں. ہاں یہ بات ہوئی تھی سر. اچھا اچھا, کیا چاہ رہے تھے آپ کہ اس کو سیدھا کرنا ہے, صحیح راستے میں لے کے یہی جانا بات ہے بالکل. ہمیں ہر بات قرآن و سنت کے مطابق پتہ چل رہی تو آگے لوگوں کو پتہ چلے نا. نہیں لوگوں کو تو بتاؤ, مولویوں کو نہ بتانا. آپ تو نہیں کر رہے. نہیں مولویوں نے اب تو پیچھے ہٹ گئے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ میری کافی حد تک بحث شروع ہو گئی تھی. پھر میں نے ان کو قرآن و حدیث کے مطابق جب ترجمے شیئر کیے وہ یہی کہتے تھے جی آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن آپ اس کا مفہوم صحیح بیان نہیں کر رہے. میں نے کہا مفہوم آپ صحیح بیان کر دیں, آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. بس ان کا آخری یہ ہوتا تھا ہمارے پاس تشریف لے آئیں پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. پھر وہ علی بھائی بھی ایک بات کرتے ہیں نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ کرتے ہیں, یہی بات مجھے مولوی نے کی تھا. اللہ اکبر. تو میں بہت حیران ہوا کہ یہ اس طرح کے لوگ, اہل حدیث لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو اگر عقیدہ کسی کا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے. وہ انجینئر صاحب نے ایک ویڈیو بنائی نا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نا چگے لاڑے سنو چگے لا گئے, وہ لا گئے. بالکل ایسی بالکل ایسی. اور یہ تو ہے نام کے تھے بنے ہوئے اہل حدیث. اہل حدیثیوں نے جان بوجھ کے ہمارے ایک جو مسجد جدھر میں جاتا ہوں نماز پڑھنے, بچپن سے جا رہا ہوں, اعتکاف بھی وہاں بیٹھا تھا میں, تو انہوں نے ہمارے مسجد کا نا انتظامیہ کا گروپ بنایا تھا جس میں بھی شامل تھا. تو ان کو پتا تھا کہ صرف میں ہی ہوں جو علی بھائی کو سنتا ہوں. تو انہوں نے پھر ایک کلپ علی بھائی کا شیئر کیا مجھے چھیڑنے کے لیے, تھا ان کو چھیڑنے کے لیے. تو پھر میں نے اس کے ان کو جواب دیا. تو انہوں نے پھر اسی بات پہ نا فرقہ واری تو بحث شروع ہو گئی ہماری ان کے ساتھ. پھر میں نے ان کو ہر چیز قرآن سنت کے دلائل دیے, پوری ویڈیو بنا کے آڈیو پوری بنا کے ان کو میں نے بھیجی. انہوں نے سنی. آپ کس طرف لگ گئے دانش بھائی, آپ کس طرف, یہ آپ نے باتیں سیکھی کہاں سے؟ میں نے کہا یہ تو قرآن حدیث میں لکھی, میں نے کہاں سیکھ لی. پھر جب انہوں نے دیکھا وہ پیچھے ہٹ گئے. آج وہ بس ملتے ہیں اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ 3 جمعے میرے پر ہوئے. اچھا ہوتے ہیں جی, ہوتے ہیں بالکل. اس وقت یہ علماء کے نزدیک سب سے سنگین مسئلہ جو ہے نا, بڑا مسئلہ انجینئر اور اس کے اسٹوڈنٹ ہیں جی, ان پہ جمعے ہو رہے ہیں. ہاں جی ہاں ہو گئے. انہوں نے بیچ میں سے ایک بات یہ پکڑ لی جو ہماری ویب سائٹ بنی ہوئی ہے, کیا نام ہے اس کا, اہل سنت پاک ڈاٹ کام کہتے ہیں. وہ دیکھیں علی بھائی, آپ تو کہتے ہیں علی بھائی کہتے ہیں مسلم ہے, تو انہوں نے اس کا نام اہل سنت کیوں رکھا ہوا؟ یہ ان کے پاس آگ بات رہی تھی کہ اہل سنت والجماعت تو ایک منہج ہے نا, فرقہ تھوڑی ہے وہ. جی ایسے ہی ایسے بالکل ایسے ہی. اچھا جی, مسجد میں دوستوں میں جی بندہ بیٹھتا ہے تو کافی ساری باتیں ہوتی ہیں, کچھ اگینسٹ بھی جاتی ہیں. آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی تکلیف دے کوئی واقعہ جس سے آپ کو دین کے حوالے سے آپ کو دکھ ہوا ہو, تکلیف؟ یہ نارمل ہے, جس کو بھی میں بات کرتا ہوں نا یا کبھی شیئر کر دی ویڈیو تو میرے ساتھ بحث شروع ہو جاتی ہے. تو میں پھر بحث, ظاہری بات ہے پھر ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی بحث کریں. بحث کرتے ہیں, قرآن و سنت کے ساتھ دلائل رکھتے ہیں, لیکن کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. کم سے کم ہماری بات تو سنو, وہ آگے وہی بولتے رہتے ہیں, ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیتے. اب جب سے یہ جو میری ہم کافی جو ظاہر آپ کو یوتھ جو ہے وہ ساری پی ٹی اے سے تعلق رکھتی ہے, تو اب میرے ساتھ کافی دوست تھے جو علی بھائی سے بہت اٹیچ تھے. لیکن جب سے یہ پچھلے دنوں میں جو عمران ریاض خان صاحب نے جو مسئلہ کیا, اس میں میرے کچھ دوست ہیں جو عمران خان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں, میں بھی رکھتا ہوں, لیکن جو غلط بات ہے اس کو غلط کہنا چاہیے میرے خیال میں. جس کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کی جو بھی غلط بات اس کو غلط کہنا چاہیے. لیکن وہ بس انہوں نے علی بھائی کو غلط کہہ دیا اس معاملے میں, بڑی تکلیف ہوئی. علی بھائی کا چینل بھی انسبسکرائب کر دیا کہ جی بس وہ عمران خان کے خلاف بولے کیوں ہے. بات یہ ہے کہ اس طرح کے بندے ہمیں چاہیے بھی نہیں. جی بالکل. ہاں دیکھیں, میں نے کہا یار آپ سیاست کو چھوڑیں, آپ پہلے دیکھیں کہ ہمیں دین کتنا سیکھا ہم نے. سب سے بات یہی میں کہنے لگا تھا نا کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک عالم دین کی لیگیسی اور ایک پولیٹیشین کی لیگیسی میں فرق ہوتا ہے. جی بالکل ایسی. پولیٹیشین جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے سچ جھوٹ کا مکسچر ہوتا ہے. عالم دین جو ہے نا اگر اس کے اوپر انگلی اٹھتی ہے تو پوری جو ہے نا وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے.
اس لیے انجینئر صاحب کا کمپیریزن ہم عمران خان سے کر ہی نہیں رہے. کسی سے بھی نہیں بنتا. ہاں عمران خان سے لوگ اگر محبت کرتے ہیں وہ اس ملک کا یعنی ایک وہ ہیرو تھا یا جو تھا وہ بالکل تھا. میں یہ کہہ رہے مذہبی پیشوا نہ بنائے اس بندے کو. مذہبی پیشوا تو نہیں ہے نا یار, ایسے تو نہ کرو ظالمو, خدا سے ڈرو. کرو عمران خان کو پسند کرو لیکن کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. بنتا ہی نہیں ہے, بنتا ہی نہیں. لیکن جو غلط بات ہے اس کو غلط کہنا چاہیے, سچائی کے ساتھ کھڑا. بہت بڑا ہیرو ہوگا لیکن استاد کی ایک لیگیسی, وہ دینی لیگیسی. میں بہت بڑا اس کا سپورٹر ہوں عمران خان کا, لیکن جو غلط بات اس کو غلط کہنا چاہیے. ہاں جانو ہم خود پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, میں خود پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں, لیکن یار اب تو مان جاؤ ساری بات ہے کہ اللہ کو جا کے منہ دکھانا. خان صاحب نے جو بلنڈر مارے ہوئے ہیں مان جاؤ. جی بالکل وہ ماننے پڑیں گے, وہ ماننے پڑیں گے. لوگ تو یہ جتنے بھی ہیں یہ تو سارے ڈالر کما رہے ہیں. جی بالکل ایسا. ہاں ان کو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا, ان کا تو روزی روٹی کا سلسلہ چل رہا ہے. جی جی ایسی یہ روز خان صاحب کو آزاد کرواتے ہیں. ہاں جی روز, ہاں جی بالکل ایسی. میں عمران خان کا بہت بڑا فین, میں ان کو بہت سنتا تھا, ہر ویلو ان کا سنتا. جھوٹا آدمی ہے, دیکھیں اس نے جس طرح کی بدتمیزی کی ہے نا ہمارے استاد کے بارے میں. دلیل نہیں دیے علی بھائی نے, 12 باتیں پوچھی کسی ایک کا جواب نہیں دیے. جی جی ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. کچھ باتیں تو ایسی ہے نا جو ہماری پرسنل تھی. جی جی جو استاد محترم میں اور اس کے اندر ہوئی, جس نے جس طرح وہ بیان کیے ہیں نا کہ عمران خان سے ملنا چاہتا تھا. جھوٹا آدمی ہے نا, توبہ کرے, نہیں تو انجینئر صاحب تو اس کو معاف بھی نہیں کریں گے. سیدھی سی بات ہے, معافی مانگیں گے تب بات بنے. بے غیرتی کی انتہا کو پہنچ گیا یہ بندہ. بالکل ہم خود اس کو پسند کرنے والے تھے. یار خدا کا خوف کرو. خود کہتے تھے نوازیں میری انجینئر کی وجہ سے صحیح ہوئی ہیں. ہاں آج کہتے ہو کہ تو کہتے ہیں کہ ہم استاد تو نہیں کہتے, ہم ان کے شاگرد تو نہیں, جس طرح افتاب اقبال صاحب نے بھی کہا ہم شاگرد تو نہیں, حالانکہ انہوں نے کہا بس یہ سارے رل کے, انہوں نے رل کے جتنے بھی لونڈے لپاڑے ہیں نا انہوں نے رل کے, آپ کو پتہ ہے ان کا ایک پورا سسٹم ہے. ہاں جی لیکن ان کو اس دفعہ ٹکر کے لوگ ملے, پہلے کبھی نہیں ملے. چلے جی اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. فرسٹ ٹائم آئے ہو؟ جی جی نہیں, میں پہلے مارچ 2021 میں آیا تھا, لیکن تب اس طرح سے نا ہمارا وہ ویڈیو والا نہیں ہوتا تھا. پہلے ہماری اکیڈمی بھی دوسری تھی, تو اب یہ سارا ویڈیو والا سیشن بھی سٹارٹ ہوا ہے, تو میں پھر دوبارہ آیا ہوں, سیکنڈ ٹائم آیا. اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آج انشاءاللہ پھر استاد محترم سے ملاقات ہوگی. ابھی آپ بیٹھو, جزاک اللہ. تھینک یو. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.